جو وعدے خلافیاں کرنے والے ان پہ دشمن مسلط کر دیا جائے گا من جانب اللہ، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ ہاں وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانونوں کے خلاف حکم جاری کرتے ہیں، الا فشا فیہم الفقر، ان کے اوپر فقر مسلط کر دیا جائے گا۔ ہاں وما ظہر فیہم الفاحشہ، جن میں بے حیائی، فحش کام، یہ رواج پا جائیں، الا فشا فیہم الموت، ان کے اندر موتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ وما تطفف المکیال، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، الا منع النبات واخذوا بالسنین، ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دی جائے گی، کھیتیاں اگانا یہ ختم ہو جائے گا۔ وما منع الزکات، جو قوم زکات دینا چھوڑ دے گی، الا سلط منع عنہم القطر، ان سے بارشوں کو روک لیا جائے گا۔ زکات روکنے سے بارشیں رک جائیں گی، اگر کوئی تھوڑی بہت ہو بھی گئی، حدیثوں میں ہے وہ جانوروں کی وجہ سے ہوگی، جانوروں کے لیے کوئی تھوڑی بہت ہی ہو جائے گی۔ اب بتاؤ، ہم وہ برے عمل کریں جس کی سزا متعین ہے، ساری دنیا کے انسان بھی ان لوگوں کے حالات نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کی حکومتیں ان کے حالات نہیں بنا سکتی، ہاں ان کے حالات نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ یہ برے اعمال کر رہے ہیں، ان کے نتیجے میں من جانب اللہ یہ فیصلہ ہے کہ ان کا یہ ہونا ہے، حکومت کیا کر لے۔ یہ حدیث ہے، قرآن بھی سن لو۔ 15واں پارہ پہلا رکوع، میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ میرے دل میں بھی اتارے، آپ کے بھی، اور آپ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کے دلوں میں اتارے۔ حالات کہاں سے آتے ہیں؟ حالات من جانب اللہ آتے ہیں۔ حالات کیوں آتے ہیں؟ حالات برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہاں اس کی اور مثال سن لو، قرآن میں اللہ پاک کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہ 15واں پارہ، پہلا ہی رکوع، پہلا ہی صفحہ۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ تم نے 2 مرتبہ فساد کرنا ہے، تو ہم نے تمہیں اس کی سزا دینی ہے۔ تم سرکشی کرو گے، پہلے نبیوں میں کسی نبی پہ اتارا، ان کے اوپر تم سرکشی کرو گے تو ہم اس کا یہ بدلہ دیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ جب تم نے پہلا وعدہ برائی کی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندوں میں سے ایک بندہ مسلط کر دیا جو سخت حملے والا، یہ بندہ ہم نے مسلط کیا۔ یہ بعضی تفسیروں میں لکھا ہے بخت نصر، جالوت تھا، ایک مرتبہ جالوت، ایک مرتبہ بخت نصر، یہ جالوت تھا۔ پھر انہوں نے فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، وہ گھروں میں داخل ہوئے، قتل عام کیا، مارا، اولاد سب کو تباہ و بربادی کر دی۔ کس وجہ سے؟
علواً کبیرہ، سرکشی، فساد، اس وجہ سے اللہ نے دشمن مسلط کیا۔ پھر فرمایا ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے تمہاری باری لگا دی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری باری لگا دی، تمہیں اولاد دی، بیٹے، نفری تمہاری کثرت سے کر دی، مال تمہیں دے دیا، لے مال، لے اولاد، بیٹے 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 بیٹے، ہاں چند سالوں میں ان کی نفری بڑھا دی، اکثریت ان کی، قوت ان کی، مال ان کا کر دیا۔ پھر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جب دوسرا وعدہ آیا تو پھر تاکہ تمہارے چہرے بدل دے، پھر دشمن کو مسلط کیا۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے، بیت المقدس میں داخل ہوئے، مکانوں کو گرایا، لوگوں کو مارا، یہ دوسری مرتبہ کیا۔ پھر عسى ربكم ان يرحمكم، اب تمہارا رب تم پہ رحم کرنے کو آیا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، قیامت تک کے لیے ضابطہ بتا دیا، اگر تم پھر لوٹے یعنی فساد کی طرف، پھر ہم لوٹیں گے عذاب کی طرف۔ جیسے پہلے تمہیں 2 مرتبہ فساد مچانے پر عذاب کیا ہے، اب قیامت تک کے لیے ضابطہ بتا دیا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے فساد مچانے کی طرف، پھر ہم لوٹیں گے عذاب دینے کی طرف۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے بتاؤ تو بھلا بول کے کیا 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 سمجھ عرض کیا جا رہا ہے، بولو کوئی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہاں یہ عرض کیا جا رہا ہے حدیثوں سے اور قرآن پاک سے، ہاں حدیثوں سے، قرآن پاک سے۔ برے اعمال کا برا نتیجہ اللہ دیتا ہے، ہاں اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ دیتا ہے۔ حالات ٹھیک کرنے ہیں تو اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے، ورنہ حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے، ہم انفرادی اجتماعی دعوت کو عام کر کے اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ، برے اعمال کا برا نتیجہ، جزاء الاعمال ایک کتاب ہے چھوٹی سی، 20-30 صفحوں کی ہوگی، 20-30 روپے کی آئے گی، وہ انفرادی ہم ضرور پڑھا کریں، اعمال کا کیا بدلہ ملتا ہے دنیا میں اور اعمال کا کیا بدلہ ملتا ہے آخرت میں، کس عمل کا کیا نتیجہ ملے گا دنیا میں، کس عمل کا کیا نتیجہ ملے گا آخرت میں۔ ہاں حالات من جانب اللہ آتے ہیں، حالات برے اعمال کی وجہ سے حالات برے آتے ہیں، اب برے حالات کو اچھے حالات میں بدلنا، اس کے لیے اچھے اعمال اور اچھی صفات بنانی پڑے گی، اچھے اعمال اور اچھی صفات یہ کرنی پڑیں گی حالات کو بنانے کے لیے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔